بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی آئین کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر جنہوں نے حق سچ کی راہ دکھائی۔ ناظرین کرام، سیاسی ہلچل اور چومکھی لڑائیاں جاری ہیں۔ آپ اپوزیشن کو دیکھیں یا آپ حکومت کو دیکھیں، دونوں آپ کو گھبرائے ہوئے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے واقعات ہوئے۔ عمران ریاض خان کی ضمانت ہو گئی، عید انہوں نے گھر پہ کی اور بڑے انہوں نے وکٹری کے نشان بھی بنائے۔ تو یہ جو ہمارے کھلاڑی صحافی تھے ان کو ایک کامیابی ہوئی، اللہ کرے کہ وہ ایسی عیدیں مزید اپنے گھر پہ ہی منائیں اور اپنے آپ کو اس طرح کمپیکٹ کر لیں کہ صحافی صرف صحافی نظر آئے، وہ کوئی سیاسی کارکن نظر نہ آئے۔ بہرحال ہماری تو دعا ہی ہے، کیونکہ ہمارے وہ جونیئر ساتھی ہیں تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور بھی ہوا، ایک اور صحافی کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ پہلے تو اس کی لڑائی چودھری سے ہوئی تھی، فواد چودھری نے اسے تھپڑ مار دیا تھا، لیکن وہ سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں بڑے نامی گرامی ہیں اور ایک نجی چینل کے کنٹرولر نیوز بھی ہیں یا ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا۔ ان کے ساتھ جناب خواجہ سرا نے مطلب مار کٹائی کر دی، اور ایک عجیب و غریب CCTV کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، اور دیکھ رہے ہیں لوگ کہ وہ مار داڑ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو خواجہ سرا ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، لیکن جو ہمارے پہلوان صحافت ہیں یعنی سمیع ابراہیم صاحب ہمارے دوست، وہ وہاں سے دوڑ کے اپنے دفتر میں گھس جاتے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجوہات تھی؟ بہت بدنامی ہوئی، بڑی تنزلی ہوئی، بڑی شکایات آئیں صحافت کے بارے میں کہ سیاست تو بگڑی ہے، صحافت بھی بگڑ گئی، اور اب کسی پہ کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتماد نہیں، تو یہ معاملات جو ہیں رفتہ رفتہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کیوں ہوئی؟ بھلا ہو غریدہ فاروقی کا کہ اس نے کہا یہ صحافت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ان کے لین دین کا پٹا تھا، اور ٹویٹ دے دیا، اسے ایک نیا پٹا شروع ہو گیا۔ بہرکیف ابھی عمران ریاض خان صاحب کا جو ہے وہ بھی دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ عارضی ضمانت تھی، ابھی اور بہت سے مقدمات ان پہ ہیں۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لوگ جو ہیں ہمارے نئے نئے جو دوست جرنلسٹ ہیں وہ کھلاڑیوں کے ساتھ مل کے کھلاڑی تو بن گئے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سیاسی کھلاڑی بن جائیں، صحافی نہیں بن سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حقائق سے نظریں نہ چرائیں۔ ایک بڑے نامی گرامی صحافی، نوجوان صحافی ہیں جو بڑے حمایتی ہیں، انہوں نے اس انداز میں گفتگو کی کہ جناب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جنرل محمد ایوب خان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ان کو کوڑے پڑے، ان کو شاہی قلعے میں بند کیا گیا، لیکن صاحب اس وقت جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا وہ بڑا ظلم ہوا کہ کبھی ایک عدالت میں، کبھی دوسری عدالت میں، کبھی تیسری عدالت میں۔ میں ماضی کی باتوں کو چھوڑ دیں، سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ نہیں بیٹا، آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت ان صحافیوں نے اس صحافت کی آبیاری کے لیے قربانیاں دی، جیلیں کاٹی۔ آپ کو کیا پتہ کہ چودھری خادم حسین اس وقت روزنامہ پاکستان میں ایڈیٹوریل پہ موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اس کا چہرہ کہاں دیکھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے جیل میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ پابند سلاست تھے، اور صحافی ہونے کی حیثیت سے کسی اور جرم میں نہیں۔ نہ کریں ایسا، ہسٹری کو، تاریخ کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو صرف فوٹو سیشن ہوا ہے، یہ تو زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگے ہیں کہ ہائی کورٹ کی عزت و تکریم بھی نہیں ہوئی کہ وہاں بھی ہائی کورٹ میں بھی زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگے، اور لوگ ساتھی خود منع کرتے رہے کہ نہیں یہ ہائی کورٹ ہے، یہاں سے کام نہ کریں۔ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، جو ہم اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہمیں اپنی پسند ناپسند کی بات کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، دھڑا کسی کے دھڑے میں شامل ہو جائیں تو ہو جائیں، پھر سیاست کریں، پھر صحافت نہ کریں۔ جس طرح پہلے آپ کوئی اور کام کرتے تھے وہ بھی ہم اب آ کے یہاں آ گئے، کبھی صحافت میں بڑی عزت و تکریم تھی تو آپ ادھر آ گئے، لیکن اب اس کی عزت و تار تار نہ کریں۔ سیاسی صورتحال جو ہے وہ کہاں تک پہنچ رہی ہے اور کیا صورتحال ہے، میں کوئی بات زیادہ لمبی کر کے، لیکن پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سیاسی صورتحال، پہلی سیاسی صورتحال یعنی تماشا جو ہو رہا ہے وہ باران رحمت سے، کہ کراچی میں جو بارشیں ہوئیں اور جتنی وہاں ہلچل مچی اور جتنی وہاں مصیبتیں آئیں اور عوام جتنی پریشانی میں مبتلا ہوئے، وہ یقیناً قابل افسوس ہیں۔ اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کپتان یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال سے وہاں ایک حکومت ہے، اس نے کیا ہی کچھ نہیں۔
اور بھائی جان لوگوں کو یاد ہے کہ 2020 میں آپ نے 11 ارب روپے کا جو ہے اعلان کیا تھا یہاں کے لیے، ندی نالوں کی صفائی کے لیے، پانی کے انتظامات کے لیے، اور مختلف محکموں کو دینے کی بات کی تھی. آپ نے سندھ حکومت کو دینے کی بات نہیں کی تھی. اچھا اس کو چھوڑ دیں، آپ کہیں گے تنقید ہو رہی ہے اور آپ کے ہی نام لے کے ہو رہی ہے. تو خان صاحب آپ کے KPK میں کیا ہوا؟ وہاں تو 9 سال سے آپ کی حکومت ہے، وہاں بھی یہی حال ہوا. بات یہ ہے کہ موسمی تبدیلیاں دنیا بھر میں آئی ہیں، بارشوں کا سلسلہ جو پہلے سے زیادہ ہوگا. ابھی تو مونسون کی ابتدا بھی نہیں ہوئی، پری مونسون ہے، ابھی تو مونسون کی بارشیں ہونی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں نہیں ہوا اس لیے کہ بزدار صاحب نے کام کیا. وہ بھائی بزدار صاحب نے کون سا کام کر دیا؟ ابھی تو بارش ہی نہیں ہوئی لاہور میں. لاہور میں ٹینک بنائے گئے زیر زمین پانی اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن یہ شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یہ منصوبہ بنایا تھا. ہاں اس میں بزدار صاحب کے دور میں کام شروع ہوا، کیونکہ ظاہر ایک سسٹم ہے، ان کی حکومت نہیں رہی، بعد میں اترا، لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوئے. وہ سارے منصوبے جو ہیں ابھی اسی طرح ہیں. برنی گارڈن دیکھ لیں آپ، قذافی اسٹیڈیم قریب دیکھ لیں آپ، دوسری جگہ کہیں بھی دیکھ لیں، ابھی وہ معاملات جو ہیں مکمل نہیں ہوئے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے پانی کو، باران رحمت کو ہمیشہ عوام کے لیے باران زحمت بنایا اور اس پانی کو ضائع کیا. ہم نے بارشوں کے پانی کو سمندر میں غرق کیا، سمندر میں پھینکا. ہم نے اس کو اکٹھا کہیں نہیں کیا کہ ہم اپنی کچھ بھی نہ کرتے تو ہم اپنی گرین بیلٹ پہ وہ پانی استعمال کر لیتے اور دوسرا پانی بچا لیتے. اگر بڑے شہروں کی آپ جائزہ لیں اور آپ رپورٹ پتہ کریں تو پتہ لگے گا ہر بڑے شہر میں پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی ضائع بہت کیا جا رہا ہے. نہ ہم باران رحمت سے کوئی فائدہ اٹھاتے، نہ ہمارے پاس کوئی انتظام ہے. اب یہ کراچی میں جو کچھ ہوا کیا ہوا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اس لیے ہوا کہ ماضی میں کراچی میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں ندی نالے بنائے گئے تھے، برساتی نالے موجود ہیں، لیکن وہاں لوگوں نے کچی آبادیاں بنا لی، وہاں لوگوں نے مکانات بنا لیے. تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ جب راستوں میں آپ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی تو پانی کہاں جائے گا؟ تو معاملات اسی طرح KPK میں ہوا. KPK میں اور بھی مسئلہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں، تو وہاں سے جب بارشیں ہوتی ہیں پانی جو ہے اور زیادہ تیز رفتار سے آتا ہے تو کیا ہوگا؟ نقصان تو ہوگا. تو حکومت KPK کی ہو، بلوچستان کی ہو، بلوچستان میں بھی نقصان ہوا، وہاں بھی معاملات گڑبڑ ہیں. تو کہیں کی بھی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، اصل تو مملکت پاکستان کے سارے صوبے ہیں اور یہ گلدستہ سجا ہوا ہے وفاق کی صورت میں. تو حکمت اور حکمت عملی یہ تو مشترکہ بننی چاہیے سب کے لیے. ہمارے قومی ادارے موجود ہیں. اب میں نے جیسے ذکر کیا کہ 2020 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، پہلی دفعہ مطلب بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، تو وہاں گئے تھے اور انہوں نے صوبائی حکومت کو لان تان کی تھی، کیونکہ ان کی زبان ایسی ہے کہ وہ کہتے اوئے جس پہلے دن سے جب شروع کیا انہوں نے کنٹینر پہ، تو جب چیلنج کرتے تھے تو چیلنج نہیں کرتے کہ میں چیلنج کرتا ہوں ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے، بلکہ ان کی زبان یہی تھی ایا کا نابد و ایا کا نستعین، کیا کہ پھر کہتے تھے اوئے نواز شریف، اوئے اسمبلی کے ڈاکو، اوئے اسمبلی کے چورو، اوئے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لٹیرو، ہم وہاں نہیں آئیں گے. تو یہ زبان تو اسی طرح سے زبان باقی بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں. یوتھ یہ ناراض ہو جاتے ہیں جب یہ بات کریں، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ سیاست میں قدم رکھا، اس سے پہلے وہ سیاست میں نہیں تھے. تو ینگسٹر جو ہیں وہ سارے ظاہر ان کے حمایتی ہیں، تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ تنقید تنقید تنقید. تعریف تو جب ہوگی جب آپ پورا ٹائم گزاریں گے، پوری باتیں کریں گے. 3.5 سال یعنی 3 سال 7 ماہ کا آپ کا اقتدار ہے، اس میں جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. اب یہ تو دیکھیں کہ کراچی کی جب بات کریں گے تو کراچی کا حساب آپ کو اس لیے دینا پڑے گا کہ 18 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں آپ کو وہاں اکثریت حاصل تھی. میں نے پہلی دفعہ وہاں تبدیلی آئی تھی، اور 7 جو آپ کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبران MKM کے تھے تو وہ بھی آپ کے اتحادی تھے. پھر آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ اچھا اس کو چھوڑیں تو 2020 میں جو آپ نے اعلان کیا 11 ارب روپے کا، وہ کہاں گیا؟ اس میں کتنے پیسے دیے؟ آپ نے ریلیز ہی نہیں کیے پیسے، آپ نے کسی منصوبے کا آغاز ہی نہیں کیا، صرف اعلان کیا. اچھا KPK میں کیا ہوا؟ پھر KPK میں کچھ کیوں نہیں ہوا؟ وہاں تو آپ کی حکومت ہے 8-9 سال سے، تو وہاں تو آپ کو کرنا چاہیے، کوئی اچھا رزلٹ دینا چاہیے تھا، لیکن وہاں بھی نہیں ہو سکا. تو افسوسناک بات یہ کہ تنقید برائے تنقید نہیں. اب ساری سیاست جو پاکستان کی ہے وہ صرف 17 جولائی کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت 17 جولائی کو اگر گرا لی گئی، یعنی الیکشن PTI کے لوگوں نے جیت لیا، کیونکہ یہاں مقابلہ تو وہی امیدوار ہے، پہلے ان کے امیدوار تھے وہ منحرف ہو گئے، اب وہی امیدوار نون لیگ کی طرف سے ہیں، تو یہ PTI مقابلہ PTI وہ سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ غلط فہمی ہے.
لاہور کو مسلم لیگ کا قلعہ کہا جاتا ہے، اور لاہور میں جس انداز میں کام ہو رہا ہے، ان دو منسٹرز نے، ایک وفاقی اور ایک صوبائی منسٹر نے استعفے دیے. کیوں؟ کہ نواز شریف مطمئن نہیں تھے کہ لاہور میں جو تحریک چل رہی ہے انتخابی، وہ کسی انداز میں صحیح انداز میں چل رہی ہے، تو وہ معاملات گڑبڑ تھے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ اس میں توجہ دیں. انہوں نے آئینی اور قانونی طور پر ایاز صادق نے وفاقی حکومت سے استعفیٰ دیا، یعنی وزارت کی حیثیت سے، وزیر کی حیثیت سے، اور صوبائی حکومت سے سلمان رفیق نے استعفیٰ دیا. دونوں بڑے سرگرم کارکن ہیں، بڑے عوامی لوگ ہیں، اپنے اپنے حلقے میں پاپولر بھی ہیں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور کی جو 4 سیٹیں ہیں وہ جیت جائیں. چانسز یہی ہیں کہ سیٹیں جو ہیں 17 جولائی کو 20 میں سے زیادہ اکثریت جو ہے، چاہے وہ 12 کی اکثریت ہو 20 میں سے، تو وہ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی ہوگی. لہٰذا پی ٹی آئی کو یہاں پہ بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن صورتحال جو ہے وہ ہوگی کلیئر 17 جولائی کے بعد. ابھی بھی پی ٹی آئی یہ لگا کے بیٹھی. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں دریا خاں گئے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ گئے ہیں، لودھرا گئے ہیں. تو لودھرا میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ساتھی یعنی جہانگیر ترین کو کے حلقے کے میں جا کے وہاں جس انداز میں انہوں نے کمپین شروع کی. آپ لودھرا میں دیکھیں عمران خان صاحب گئے اور وہاں انہوں نے جہانگیر ترین کی بڑی عزت افزائی کی. حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. جہانگیر ترین وہ شخصیت ہے جس نے 2018 کے الیکشن میں عمران خان پر بڑے احسانات کیے تھے، مالی بھی، جانی بھی اور جہازی بھی. سارے احسانات سب کو پتہ ہیں. لیکن اب انہی نے وہاں جا کے جلسے سے پہلے اور جلسے کے درمیان جو مرد آباد کے نعرے لگوائے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ارد کی جو دوسرے نادان دوست وفادار ہیں ان کو بھی اب احساس کرنا پڑے گا یہ کیا ہے. لیکن میں بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. حمزہ شہباز کی حکومت مستحکم ہوگی 17 جولائی کے بعد. اس الیکشن میں کامیابی کے چانسز ان کے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کوئی موجرہ ہو جائے، کوئی موکل چل جائیں ماضی کی طرح اور کوئی سلسلہ ہو جائے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ چینج جو ہے وہ اگلے الیکشن تک، اس سے پہلے کوئی چینج آ جائے. الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے، اور جب تک جو ہے معاملات جو ہے وہ آرمی چیف کے بھی معاملات طے ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ وہ مزید 1 سال کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں. ملے گی نہیں ملے گی اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اختلاف کرتے ہیں جو قائد مسلم لیگ ہے، لیکن باقی جو اتحادی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایزی یہ کام ہو سکتا ہے تو حکومت کو تو بہت سے امتحانات دینے ابھی، تو یہ کام کر لینا چاہیے. بہرکیف آنے والا وقت آپ کو سب کچھ بتائے گا، لیکن میں نے جو آگاہی تھی، جو کچھ میرے پاس تھی باتیں، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. جاتے جاتے آپ سے درخواست یہی ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں لازمی. آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.